السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محرم الحرام کے بارے میں یہ 3 سوالات تقریباً ہر سال پوچھے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کے صحیح جواب نہیں جانتے۔ آج ہم مختصر آسان انداز میں ان تینوں سوالوں کے جواب جانیں گے۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی تینوں غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، پہلا سوال ہے، کیا محرم میں شادی کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ پیارے بھائیوں، نمبر 2، کیا محرم میں کالا لباس پہننا درست ہے یا کہ نہیں؟ تیسرا سوال ہے، عاشوراء کے روزے کا صحیح طریقہ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے اور بینیفٹ کیا ہیں؟ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا سوال ہے، کیا محرم میں شادی کرنا جائز ہے؟ پیارے بھائیوں، جی ہاں، محرم میں شادی کرنا شرعاً جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی محرم کے مہینے میں نکاح یا شادی سے منع نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں ایسی کوئی بھی ممانعت موجود نہیں ہے۔ بعض مخرخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح بھی بعض اقوال کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ البتہ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت نے محرم میں نکاح یا شادی سے کوئی ممانعت بیان نہیں کی، لہذا محرم میں نکاح، شادی اور رخصتی کرنا جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو شریعت اس کی وضاحت، ممانعت بیان ضرور کرتی۔ البتہ ہر شادی کی طرح اس میں بھی غیر شرعی رسومات، بدعات، فضولیات اور فضول خرچہ یعنی بے پردگی اور دیگر ناجائز امور سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ آگے آپ کو جواب دیتے ہیں، کیا محرم الحرام میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ کالا لباس بذات خود ناجائز نہیں ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض مواقع پر سیاہ رنگ کا لباس اور سیاہ امامہ استعمال فرمایا ہے۔ البتہ محرم میں غم اور سوگ کو شعار بنا کر مخصوص انداز میں کالا لباس پہننا اور اسے دینی یا لازمی رسم سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن جیسے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی جس قوم کی شکل اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ وہ کالا لباس پہنتے ہیں اہل تشیع، لہٰذا ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ حالانکہ بعض کتابوں میں، اہل تشیع کی بعض کتابوں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی بات منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جہنم کا لباس ہے، یہ فریونیوں کا لباس ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یعنی کہ البتہ محرم میں غم اور سوگ کو شعار بنا کر مخصوص انداز میں کالا لباس پہننا اور اسے دینی یا لازمی رسم سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ کالا لباس اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن سوگ کی رسم یا مذہبی شعار کے طور پر اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تیسرا سوال کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عاشوراء کے روزے کا صحیح طریقہ اور فضیلت کیا ہے؟ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں یا 10 اور 11ویں کا یعنی محرم کے روزے رکھ لیے جائیں تاکہ یہود کی مشابہت نہ رہے۔
اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن 9 یا 11 محرم کو ساتھ ملانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، آج آپ نے محرم سے متعلق اہم 3 سوال کے جواب سنے۔ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، کالا لباس اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر سو کی رسم بنانا درست نہیں۔ عاشورے کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل ABU عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔